بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لے لوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ಹಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ الرحمن الرحیم. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. آج جلسہ میلاد خاتم النبیین منایا جا رہا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 1500 سالہ جشن جہاں ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے وہاں ہماری یہ چھوٹی سی مجلس بھی حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد ہے. یہ وہ ذات اقدس ہے جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ پریشان رہی، امت کے لیے ہمیشہ روتی رہی. یہ وہ ذات اقدس ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. اس رحمت للعالمین کی یاد میں منعقدہ اس جلسے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو مرد و خواتین کی شکل میں موجود ہیں. اللہ کے رسول سے وہی عشق کر سکتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست اللہ والا ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے دوست جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے ہم عاشق رسول بھی نہیں بن سکتے. عاشق رسول بننے کے لیے اللہ کے دوست اور اللہ کے خلیل بننا ضروری ہے. اور یہ خلیل ہماری اس محفل میں موجود ہے جو اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. میری مراد جناب سید خلیل ابراہیم سے ہے. میں خلیل ابراہیم سے گزارش کروں گا کہ اس مقدس و پرنور محفل کا آغاز آیات کلام ربانی کے ذریعے کریں اور ڈائس پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. سید خلیل ابراہیم آیات کلام ربانی کے ذریعے اس مقدس اور پرنور جلسے کا آغاز کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ یا عقیدت کے لیے کسی کو آواز دوں، آج کے اس پرنور جلسے کے مقررین حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، بالخصوص فقیر سید یوسف میاں صاحب راسخ اور جناب سید نصرت مہدی تشریف اللہ سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ آج کی محفل، آج کا یہ جلسہ اس ذات اقدس کی یاد میں ہے،
اس ذات اقدس کے میلاد کے طور پر منایا جا رہا ہے جسے ساری دنیا نے امانت دار کہا، امین کہا، یگانہ کہا، یکتا کہا، کئی القاب سے نوازا گیا، طاہر، طٰہٰ، تاسین وغیرہ کے بے حساب القاب سے نوازا گیا۔ دنیا مانتی ہے، اغیار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس ہمیشہ امین رہی ہے، اور ہماری اس محفل میں ایک ایسا امین بھی موجود ہے جو نعت گوئی میں مہارت رکھتا ہے اور بڑا عشق رکھتا ہے۔ میں اس امین کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم تمام امین محمد فاروقی کے نام سے جانتے ہیں۔ امین محمد فاروقی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر مرشد الحاج سید میران جی عابد خن میرے قبلہ دامت فیوزہم کے لکھی ہوئی۔ تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، حق نے برائے خلق محمد کو بھیج کر، حق نے برائے خلق محمد کو بھیج کر، تسکی کو اپنی رکھ لیا سایہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، آئے نہیں تو عرش پہ ٹھہرا رہا خدا، آئے نہیں تو عرش پہ ٹھہرا رہا خدا، آنا پڑا توڑا لبادہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، کس سے بیان ہو رتبہ اعلیٰ رسول کا، کس سے بیان ہو رتبہ اعلیٰ رسول کا، پیغمبروں نے مانگا ہے صدقہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، پیاسے ہو آؤ مت ڈرو پی جاؤ پیٹ بھر، پیاسے ہو آؤ مت ڈرو پی جاؤ پیٹ بھر، سب کے لیے ہے عام یہ
چشمہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، ظلمت کی بات آج لطیفے سے کم نہیں، ظلمت کی بات آج لطیفے سے کم نہیں، عالم میں چار سو ہے اجالا رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا۔ مختار پہنچاؤں۔ شیشے پہ اتخاذ کے سنگ باری عام ہے، شیشے پہ اتخاذ کے سنگ باری عام ہے، عابد خدا سے مانگ وسیلہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، شیشے پہ اتخاذ کے سنگ باری عام ہے، شیشے پہ اتخاذ کے سنگ باری عام ہے، عابد خدا سے مانگ وسیلہ رسول کا، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا، اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سرا پا رسول کا۔ السلام علیکم۔ امین محمد فاروقی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ہماری یہ روایت، یہ طریقہ کار ہے ہمارا کہ جہاں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہیں امام ہمام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی آتا ہے۔ جہاں ہم بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہیں بارگاہ امام ہمام میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہماری محفل میں پہلی بار تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ ممتاز علی خان تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور حضرت امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نعت مہدی سنائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔
नाते मेरी मऊद अलैहिस्सलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जनाब हसन अली खान साहब हसन की लिखी हुई लाजा। आए ना कमी या रब कुछ मेरी अकीदत में, रख तू मुझे मेहदी के दीवानों की सोहबत में। आए ना कमी या रब कुछ मेरी अकीदत में, रख तू मुझे मेहदी के दीवानों की सोहबत में। चाहता है खुदा अपने महबूब की उम्मत को, फिर उसकी हिदायत को, फिर उसकी शिफात को। चाहता है खुदा अपने महबूब की उम्मत को, फिर उसकी हिदायत को, फिर उसकी शिफात को। भेजा है मोहम्मद को माऊद की सूरत में, सुभान अल्लाह। रख तू मुझे मेहदी के दीवानों की सोहबत में। सुभान अल्लाह। दुनिया मुझे क्या अपने चुंगल में फंसाएगी, मुझे क्या मैं खुद भी जो चाहूँ तो वो पास ना आएगी। दुनिया मुझे क्या अपने चुंगल में फंसाएगी, मैं खुद भी जो चाहूँ तो वो पास ना आएगी। महफूज हूँ हर तरह मैं उनकी हिफाजत में। बहुत खूब, बहुत रख तू मुझे मेहदी के दीवानों की सोहबत में। बहुत अच्छा। अशजार भी बोलेंगे, पत्थर भी पुकारेंगे, मंजिल तुम्हें ढूंढेगी, रस्ते तुझे चाहेंगे। अशजार भी बोलेंगे, पत्थर भी पुकारेंगे, मंजिल तुझे ढूंढेगी, रस्ते तुझे चाहेंगे। आ देख जरा आकर दुनिया विलायत में, रख तू मुझे मेहदी के
دیوانوں کی صحبت میں ہر لمحہ نیا جلوہ ہر سانس میں جلوہ گر نظاروں کا سودا کر دیدار کے سوداگر ہر لمحہ نیا جلوہ ہر سانس میں جلوہ گر نظاروں کا سودا کر دیدار کے سوداگر یہ شے ہے بہت ارزاں بازار بصارت میں رکھ تو مجھے مہدی کے دیوانوں کی صحبت میں تو جز ہے تو کل ہو جا خطرہ ہے تو دریا بن دنیا بڑی ظالم ہے تو تارک دنیا بن تو جز ہے تو کل ہو جا خطرہ ہے تو دریا بن دنیا بڑی ظالم ہے تو تارک دنیا بن آ ان کے قبیلے میں آ ان کی جماعت میں رکھ تو مجھے مہدی کے دیوانوں کی صحبت میں کیا روپ جمائیں گے یہ دار و رسن ہم پر آ جائے نصیبوں سے وہ وقت حسن ہم پر کیا روپ جمائیں گے یہ دار و رسن ہم پر آ جائے نصیبوں سے وہ وقت حسن ہم پر ہم سر بھی کٹا دیں گے مہدی کی محبت میں رکھ تو مجھے مہدی کے دیوانوں کی صحبت میں آئے نا کمی یا رب کچھ میری عقیدت میں رکھ تو مجھے مہدی کے دیوانوں کی صحبت میں السلام علیکم سبحان اللہ. اس محفل میں مدحت سرائی کرنے کے لیے جہاں بڑے لوگ بڑے حضرات
जमा हुए हैं, जो मिधत सराई भी कर रहे हैं और मिधत सराई को सुन भी रहे हैं। वहाँ एक कमसिन अकीदतमंद भी तशरीफ रखता है और उस कमसिन अकीदतमंद का नाम शाह ईजान निज़ामी है और वो बहुत पुरजोश है बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश करने के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि इस कमसिन बच्चे की अकीदत में अल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ी लाए, बहुत ज़्यादा उसत अता करे और पक्का सच्चा महदवी बनाए। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नाना सैयद शाहबुल हक साहिब खुद मीरे ने ये नात लिखी है, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी की बका है मोहम्मद का नाम, जिंदगी की बका है मोहम्मद का नाम, बंदगी की लिखा है मोहम्मद का नाम। खूबसूरत अता है मोहम्मद का नाम, खूबसूरत अता है मोहम्मद का नाम, बेगुमा एक शिफा है मोहम्मद का नाम। आपका जिक्र हक ने बुलंद कर दिया, हक ही जाने की क्या है मोहम्मद का नाम। उनके ही नूर से हर शे बनी, उनके ही नूर से हर शे बनी, जलवगर हर जगह है मोहम्मद का नाम। आँख खोला जब आदम तो आया नजर, अर्श पर भी सजा है मोहम्मद का नाम। नूर से है मुनव्वर दोनों जहां, नूर से है मुनव्वर दोनों जहां, एक रोशन दिया है मोहम्मद का नाम। उसके दायरेन बेशक सवर जाएंगे, उसके दायरेन बेशक सवर जाएंगे, हर पहर जो लिया है मोहम्मद का नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह ईजान निज़ामी तकरीबन अब की नस्ल अंग्रेजी में पढ़ने वाली नस्ल है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अगर नाते रसूल और नाते मेहदी सुनाएंगे बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चों को इसकी तरगीब देनी बहुत ज़रूरी है। हमारे ऐसे नौनिहालों को नाते रसूल, नाते मेहदी और दीन की तरफ ले जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना अग़यार वही तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं, दीन की तरफ राग़िब कर रहे हैं और हमारे बच्चों के जहनों को मुतासर कर रहे हैं। इससे बचने की हमें बहुत ज़रूरत है। लिहाजा अब एक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आलम खान से मैं गुजारिश करूँगा। आलम खान अगर यहाँ हैं, आप आइए और बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश कीजिए। शाह मुदस्सर निज़ामी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएं। हिकमतों का एक आलम आपकी बातों में है,
حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے، رفعتوں کی پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے۔ گندگی وہ زندگی جو نفس کے باہوں میں ہے، واہ واہ واہ، گندگی وہ زندگی جو نفس کی باہوں میں ہے، بندگی وہ زندگی جو آپ کی راہوں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انگلی کا اشارہ چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک انگلی کا اشارہ چاند دو ٹکڑے ہوا، بعد کن کے ہر تصرف آپ کے ہاتھوں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم، ایک انگلی کا اشارہ چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک انگلی کا اشارہ چاند دو ٹکڑے ہوا، بعد کن کے ہر تصرف آپ کے ہاتھوں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے۔ تنگ تھا وہ ایک حجرہ جس میں رہتا تھا فقیر، تنگ تھا وہ ایک حجرہ جس میں رہتا تھا فقیر، کر و فر ایسا نہیں دیکھا شہنشاہوں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے۔ مقطع ہے۔ التجا ہے روز محشر آپ فرما دیجئے، التجا ہے روز محشر آپ فرما دیجئے، آجا عابد تو ہمارے چاہنے والوں میں ہے، حکمتوں کا ایک عالم آپ کی باتوں میں ہے، التجا ہے روز محشر آپ فرما دیجئے، التجا ہے روز محشر آپ فرما دیجئے،
چاہنے والوں میں ہے حکمتوں کا. السلام علیکم. حاضرین، اب وقت ہے آپ تمام کے استقبال کا، اور یہ کام آج انجام دے رہے ہیں عبد الکریم انجم صاحب، جو تحریری شکل میں ہمیشہ مزین استقبالیہ پیش کرتے آئے ہیں، عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا عبد الکریم انجم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبالیہ پیش کریں. قبلے کی استقبالیہ پیش کیا جائے. یہ وقت ہے تحریک صدارت پیش کرنے کا. میں جناب سید فہد یاسر قنمیری سے گزارش کروں گا کہ تحریک صدارت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندے کی طرف سے حاضرین مجلس کو 1500 سالہ جلسہ عید میلاد ختم النبی مبارک ہو. عاشقان اہل بیت کی جانب سے بندے کو تحریک صدارت پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا گیا ہے. اس کا میں شکر گزار ہوں. خاتم النبی کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ختم ولایت محمدیہ کا تعلق امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ہے. اسی طرح دن محتاج ہے سورج کا اور رات کی رونق چاند سے ہے. تو اسی طرح آج کی یہ مقدس نورانی 1500 سالہ مجلس ختم النبی کو چلانے کے لیے ایک صدر کا ہونا ضروری ہے. تو میں آج کی اس مجلس کی صدارت کے لیے الحاج ڈاکٹر سید سعد اللہ ہادی قنمیری صاحب قبلہ کا نام گرامی پیش کرتا ہوں کہ وہ منصب صدارت پر فائز ہو کر قبول کرتے ہوئے اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت دیں. السلام علیکم. سید فہد یاسر قنمیری. سید فہد یاسر قنمیری کی تحریک صدارت کی میں تائید کرتا ہوں، مکمل تائید کرتا ہوں، اور عاشقان اہل بیت کی جانب سے صدر محترم ڈاکٹر الحاج سید سعد اللہ ہادی قنمیری صاحب کی خدمت میں ایک شایعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ تحریک صدارت کی تائید کرتا ہوں کہ آپ یہ شایعہ پہن لیں، پھر صدارت کے فرائض انجام دیں.
یہ ایک اہم فریضہ تھا جو رہ گیا تھا. اب اس کے بعد استقبالیہ پیش ہوگا. عبد الکریم انجم صاحب سے میری گزارش ہے کہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم المہدی الموعود والصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ناچیز کو جو ہے خطبہ استقبالیہ کی ذمہ داری دی گئی ہے، لہذا پیش خدمت ہے اس شعر کے ساتھ کہ کون فطرت کے تقاضوں کو بدل سکتا ہے، کون فطرت کے تقاضوں کو بدل سکتا ہے، شمع ہر حال میں چاہے گی فروزاں ہونا. محترم سامعین کرام، آج کی یہ مقدس و نورانی مجلس بنام بعنوان میلاد خاتمین کا 1500 سالہ یعنی 1500 سالہ جشن ہے، جو سارے عالم میں انتہائی ایمان و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جنہیں ہم قبلہ اہل وفا، کعبہ ایمان، رحمت یزداں، شاہ ذیشاں کے نام سے جانتے ہیں. آپ ہی کی شان اقدس میں یہ مجلس سجائی گئی ہے، جس کی صدارت خادم تفسیر نور ایمان، آئینہ دار اسلاف، محترم المقام الحاج ڈاکٹر سید سعد اللہ ہادی خنمیری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں. لہٰذا اس مجلس کے صدر ذی وقار، غمخوار ملت مہدویہ، آئینہ اسلاف، جن کے خلوص و کردار نے اس صحرا کو جو ہے گلزار بنانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کوشش کو سراہتے ہوئے تمام منتظمین کی جانب سے، سامعین و سامعات کی جانب سے اور دیگر تمام مہمانان خصوصی جو آج کی ان کی تہنیت پیش کی جائے گی، ان تمام کی جانب سے جو ہے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. اس شعر کے ساتھ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. لہٰذا اور پھر آج کی اس مقدس مجلس کا آغاز کلام مقدس سے کرنے پر جناب محترم سید ابراہیم خلیل صاحب اور نعت خواں حضرات جناب محترم جو شاید آ چکے ہیں شاہ مدثر نظامی صاحب، جناب امین فاروقی صاحب، عالم خان صاحب، فرید احمد خان صاحب اور وہ ایک معصوم بچہ شاہ ایزان نظامی، ان تمام کا جو ہے درجہ بدرجہ استقبال ہے. اس شعر کے ساتھ کہ جنہوں نے اس نیرن کو لیا نا، عالم خان، فرید احمد خان اور جناب ممتاز علی خان صاحب، ان تمام کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اس کو نور علی نور بنایا ہے. تو ان کے بارے میں یہ شعر ہے کہ ایسے انسان کہاں آج کے انسانوں میں، چادر نور بچھا دیں جو شبستانوں میں. لہٰذا آپ کا بھی جو ہے تہ دل سے اس پوری مجلس کی جانب سے، صدر والا مرتبت کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے، سامعین و سامعات کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. آج کی اس مجلس میں صدر والا کے نور نظر، جن کی سوچتی ہوئی آنکھیں اور بولتا ہوا چہرہ ہے، آپ نے تحریک صدارت پیش کی. میری مراد محترم سید فہد یاسر خنمیری صاحب سے ہے، لہٰذا آپ کی اس بزم میں دلی خیر مقدم ہے. اور آج اس مجلس میں اس ہستی کے سیرت سے جڑے مختلف عنوانات پر آپ سے مخاطب ہوں گے. میری مراد حضرت فقیر سید یوسف میاں صاحب راسخ، جناب محترم سید نصرت مہدی صاحب تشریف اللہ اور محترم المقام جناب شاہ جلال الدین صاحب نظامی شاہی
یہ تمام حضرات یہ تمام ذی وقار شخصیات ہیں جو آپ کو حضور کی سیرت بحر بے کران کے مختلف گوشوں سے آپ کو دیے گئے مختلف عنوانات کی حقانیت بیان کریں گے. ان صاحبان کے بارے میں بھی ایک شعر ہے کہ اب موسم بہار کو آواز دیجئے، اب موسم بہار کو آواز دیجئے، تاراج کر چکی ہے چمن کو فضا بہت. اور پھر اس مجلس کے مرکز و محور جناب محترم الحاج ڈاکٹر سید سعد اللہ ہادی خنمیری صاحب قبلہ کا بھی استقبال ہے اس شعر کے ساتھ کہ نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. ملت مہدویہ کی تعمیر حیات میں اس شہر کے جتنے بھی معتبر ادارے ہیں جو اپنے اپنے طور پر ملی، مذہبی، سماجی اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، منتظمین نے ان تمام اداروں کے ذمہ داروں کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ خراج تحسین کے طور پر گل پوشی اور شال پوشی کی جائے. لہٰذا ان تمام اداروں کے عہدیداران جو یہاں پر موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان تمام کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں. اور آخر میں ملت مہدویہ کا ایک اثاثہ ادب جس کے پاس ادب کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ شب تاریخ کو سحر میں بدل سکتا ہے. میدان ادب میں انتہائی سلیقے سے باوقار طریقے سے اپنے قدم جما چکے ہیں آپ. اور لطف اور خیر کی بات یہ ہے کہ ملت مہدویہ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ بحیثیت مہدوی اپنی شناخت کا پرچم غیروں کی مجلس میں لہرا چکے ہیں اور اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں. لہٰذا آپ کا استقبال اس لیے بھی کہ آج اس مجلس کی باغ ڈور یعنی نظامت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اس مجلس کی کیفیت میں چار چاند ضرور لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے اور اس بزم کو وہ نورانی و روحانی بنا کر چھوڑیں گے. اس شعر کے ساتھ آپ کا دلی خیر مقدم ہے کہ کس شوق سے مصروف نظارہ ہوں میں سہیل، کس شوق سے مصروف نظارہ ہوں میں سہیل، کس ناز سے بہتا ہے وہ دریا میرے آگے. اور آخر میں تمام سامعین و سامیات، منتظمین اور دیگر یہاں پر جو مختلف اداروں سے آئے ہوئے عہدیداران و اراکین، ان تمام کا بھی جو ہے پوری مجلس کی جانب سے اور خاص طور سے صدر والا مرتبہ اور منتظمین کی جانب سے آپ کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدر ہے، خیر مقدم ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. حاضرین اکرام، ذرے کو آفتاب بنا دیا جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک فن ہے اور اس فن کے ماہر ہیں عبد الکریم منجم. اٹھا لیتا ہوں. بہرحال عبد الکریم منجم صاحب، آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا ہے، مجھنا چیز کو بھی بہت کچھ بتا دیا ہے آپ نے. حاضرین اکرام، اب وقت ہے خطابات کا، تقاریر کا. مقرر وہ ہے جو اپنے وقت میں مقید رہے، مقرر وہ ہے جو اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات کو مکمل کرے، مقرر وہ ہے جو سامعین کے دلوں پر چھا جائے. آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ حسب اعلان 3 مقررین ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تینوں کے تینوں مقررین اپنے مقررہ وقت میں اپنی کیفیت کا اظہار کریں گے، اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے اور بارگاہ رسالت مآب کی سیرت کو خوبصورت انداز میں بیان کریں گے. ہر مقرر کے لیے 20 منٹ کا وقت مقرر ہے سوائے صدر محترم کے. اب صدر محترم سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 20 منٹ میں اتر جائیں، یہ کہنے سے پہلے مجھے وہ اتار دیں گے. بہرحال میں اپنے معزز مقررین اکرام سے گزارش کروں گا کہ آپ کو 20 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے.
یہ اس لیے کہ وقت کی قدر ہو سکے آپ اپنے مقررہ وقت میں اپنے عنوان پر بیان کریں، تقریر کریں، اور اس پر جو غالب آئے گا، اس پر جو نصرت حاصل کرے گا، وہی نصرت کہلائے گا، فاتح کہلائے گا، اور وہ فاتح سب سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا۔ میری مراد جناب سید نصرت مہدی تشریف اللہ سے ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ آپ کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور مہدوی۔ آپ کو دیا جاتا ہے 20 منٹ کا وقت، اور اس 20 منٹ میں آپ اس بات کو مکمل کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم والفرقان العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر مرتبت، مہمانان خصوصی، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین و پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر جمع ہونے کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد میلاد کی ایک پرنور مجلس ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سیرت کے گوشوں پر ہم تمام یہاں پر سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اسی مقصد سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ جو باتیں یہاں پر سنی جاتی ہیں ان کو صرف یہاں پر محدود نہ کریں، اپنے دلوں میں سمائیں اور ان کو لے جا کر اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، تاکہ ہماری زندگی پر بندگی کا اطلاق ہو سکے، تاکہ ہماری زندگی بھی بندگی بن جائے، اور جس طرح ہم یہاں پر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے حضور کی سیرت کو اپناتے ہیں، اسی طرح یہ زندگی آخرت میں کامیابی بن جائے۔ اسی مقصد سے میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس کے تحت مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اور ایک مہدوی کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اور مہدوی کا عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے کیا ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ غیر یعنی کہ اغیار ہمارے اوپر جو تنقیدیں کرتے ہیں کہ قوم مہدویہ عقیدہ ختم نبوت کی قائل نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ایک جھوٹا الزام ہے، ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے مہدی کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی کی شکل میں ان کو نبی مانتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قوم مہدویہ پر ایک بہتان ہے، ایک جھوٹا الزام ہے۔ اس کا تدارک بہت ضروری ہے، کیونکہ نہ قوم مہدویہ کبھی مہدی موعود علیہ السلام کو نبی و رسول مانی، نہ مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی بھی اپنا دعویٰ امام سے بڑھ کر کیا، مہدی سے بڑھ کر کیا۔ ہماری تمام قومی کتب اس بات کی شاہد ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے صرف دعوی مہدیت پیش کیا، نہ کہ نبوت کا، نہ کہ رسالت کا دعویٰ کیا۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہتان ہے جس کو ہم یہاں پر قرآن حدیث کی اور نقلیات کی روشنی میں ان کا رد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے چلیں گے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، خاتم کسے کہتے ہیں،
اور مہدوی کون ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے عقیدہ، عقیدہ یعنی کہ عقد سے نکلا ہے، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقیدہ اس ایمان کو کہتے ہیں جس کی دل سے گواہی دی جائے، جو بار بار تبدیل نہ ہو۔ عقد یعنی کہ گانٹ لگانے کو کہتے ہیں، گاٹھی لگانا، اس کو عقد کہتے ہیں، اور عقد کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ دل میں جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو وہی عقیدہ زبان پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو عقیدہ ہم بناتے ہیں یا ہم مانتے ہیں وہ صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتا، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ عقیدہ بنتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے اسی کو عقیدہ بنانا چاہیے، اور جو عقیدہ بن جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے۔ اگر صبح ایک عقیدہ، دوپہر ایک عقیدہ اور شام میں ایک عقیدہ تبدیل ہوا تو اس کو عقیدہ نہیں، فلسفہ کہتے ہیں، اور فلسفے کی اسلام میں گنجائش نہیں، عقیدے کی گنجائش ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ عقیدہ ایک بنیاد ہے، جیسا کہ مکانات کی تعمیر کرنے کے وقت جو بنیاد بنائی جاتی ہے، جس گھر کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ مکان بھی، وہ گھر بھی اتنا ہی مضبوط تعمیر ہوتا ہے۔ تو عقیدہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا مضبوط بنائیں گے ہمارے اعمال اتنے مضبوط بنتے چلے جائیں گے، اسی کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آگے دیکھیں گے خاتم کسے کہتے ہیں۔ خاتم بھی لفظ عربی سے ہی آیا ہوا ہے، کسی چیز کو ختم کرنے کا نام خاتم ہوتا ہے، یعنی کہ جس پر اللہ کی مہر لگ جائے اس کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اسی طرح خاتم کا لفظ اس لیے بھی آتا ہے کہ کسی سلسلے کو روک دیا جائے، کسی سلسلے کو بند کر دیا جائے، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ جب خاتم النبیین کی بات آتی ہے تو اس کے آگے کسی نبی کے نہ آنے کا سلسلہ ہے۔ جب خاتم النبیین کی بات آتی ہے تو اس کے آگے نہ کوئی رسالت آنے والی ہے، نہ نبوت آنے والی ہے، نہ جبرائیل آنے والے ہیں، نہ کتاب آنے والی ہے، نہ وحی آنے والی ہے۔ اس کو خاتم النبیین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اگلا مرحلہ دیکھیں گے مہدوی کسے کہتے ہیں۔ مہدی کا لفظ یہ بھی عربی زبان سے آیا ہوا ہے۔ اس کو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے لیا ہے، اس سے پہلے مہدی کا نام کہیں بھی نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حدیث پیش کرتے ہوئے المہدی منی کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی کہ مہدی مجھ سے ہے۔ اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اللہ کی جانب سے ہدایت پانے والے شخص کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، عام لوگوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت مل جائے اس کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جبکہ ہم جن کو مہدی مانتے ہیں ان کا نام محمد ہے اور مہدی لقب ہے، اور جو شخص سید محمد جونپوری کو مہدی موعود، مہدی برحق، مہدی آخر الزمان مانتا ہے اس کو مہدوی کہتے ہیں۔ مہدوی اس کو کہتے ہیں جو نہ صرف اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کو مہدوی کہتے ہیں۔ جب ہم ان تینوں چیزوں کو یہاں پر معلوم کیے کہ عقیدہ کیا ہے، خاتم کیا ہے، مہدی کیا ہے، تو اب ہم اس کے آگے اس کے تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت دے دے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور نبی مانتا ہے، اور اللہ کی کتاب کے ہر حرف کو، ہر زیر کو، ہر زبر کو اور ہر اس کے اوپر جو اعراب لگتا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔
جیسا کہ اس کے پہلے بندے نے جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے. جب قرآن ہمیں رہنما دکھانے والی ہو، راستہ دکھانے والی ہو، سیدھا راستہ دکھانے والی ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور اس قرآن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عشق نامہ است، یعنی کہ قرآن عشق نامہ ہے. اور اسی کتاب کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو بندے نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی منصب خاتم نبوت پر فائز کر دیا. کرنے کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ اس چیز کو بھی خبر رکھتا ہے کہ جو شخص مہدویہ قوم پر بہتان لگائے ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مہدویہ قوم مہدی موعود علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانتی. اسی لیے اس آیت میں اس کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. قوم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتی ہو جس کتاب کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ اس کتاب کی کوئی آیت منسوخ نہیں، اس کتاب میں کوئی بھی حرف زائد نہیں، یعنی کہ حرف اس کے اندر ایک زیر زبر بھی زیادہ نہیں لگایا گیا ہے. قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے حق ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، عمل کرنا چاہیے. جب مہدوی اس عقیدے کے اوپر قائم ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام کس طرح ختم نبوت کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ آپ خود نبی ہیں؟ آپ اس پر غور کیجئے. تو ایسی قوم جو اس آیت پر اتنا مضبوط دعویٰ رکھتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں اللہ کے نبی ہیں، تو اسی آیت کے ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیروں کو جا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، اللہ پر تمہارا عقیدہ کیا ہے، رسول پر تمہارا عقیدہ کیا ہے. جبکہ مہدویہ قوم کو عقیدہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو اتنا کام کرنا ہے وضو کر کے دائرے کی کسی مسجد میں اندر آ جانا ہے عشاء کی نماز میں. جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو مہدوی حضرات اپنا یہ عقیدہ بے بانگ دہل کسی کو ڈرے بغیر ظاہر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ الہنا محمد النبینا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، کسی کو پوچھے بغیر ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو دل میں آئے اس کو ظاہر کرو. دل میں چھپا کر عقیدہ ظاہر کرنے والے کو منافق کہتے ہیں. دل میں ایک زبان پر ایک جو رکھتا ہے وہ منافق ہے اور اس کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے. جبکہ سچا مہدوی اپنا عقیدہ چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے. اگر غیر شخص جو ہم پر الزام لگاتا ہے اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز میں مہدویہ مسجد کو آ جائے اور آنے کے بعد ہماری تسبیح کے آخری حصے کو سن لے کہ یہ کیا کہتے ہیں. قرآن اور مہدی کو امام مانتے ہیں جبکہ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہماری قوم کا خاص ایک اللہ ہمارے اوپر جو یہ انعام کیا ہوا ہے اس کا یہ اثر ہے. اب ہم اسی عقیدے کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دی. اگر جان کی قربانی دی ہے عقیدے کو بچانے کے لیے تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت عمل میں اسی لیے آئی کہ آپ کے دائرے میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو تسبیح دی تھی تو وہاں کے راجہ کو اس سے تکلیف ناگوار گزری تو اس نے آ کر حضرت بندگی میں شاہ نعمت اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو شہید کیا. تو یہ اس لیے کہ حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ عشاء کی نماز کے بعد ظاہر کیا تھا. یہ ہماری قوم کا خاصہ رہا ہے
کہ عقیدے کو بچانے کے لیے خون دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو ایسی قوم کے تعلق سے الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ بہت غلط بات ہے. اگر ان کو کچھ پریشانی ہے عقیدوں سے تو ہمارے مرشدین کے پاس، ہمارے علماء کے پاس آ کر عقیدے پوچھ سکتے ہیں، یا کم از کم ہمارے مساجد کو آ کر عشاء کی نماز میں ہمارے عقیدے کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں کہ قوم مہدویہ کا عقیدہ کیا ہے. سامعین، جب ہم اس عقیدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ جب قرآن کی روشنی میں بھی آپ دیکھ لیے تو اب ہم حدیث کی روشنی میں بھی ہمارا عقیدہ دیکھنے کے لیے اٹھائیں گے کتاب کنز العمال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 260، حدیث نمبر 1657 میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، وہ کتاب اللہ ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی کہ میری آل ہے. یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اطرت یعنی کہ اپنی آل کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کہ قرآن اور اپنی آل کو جو شخص تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور قوم مہدویہ ان دونوں چیزوں کو تھامے ہوئے ہے. یعنی کہ قرآن یعنی کہ ہمارا امام ہے، مہدی یعنی کہ آل رسول وہ بھی ہمارا امام ہے. جب ہم ان دونوں چیزوں کو حضور کی حدیث کے مطابق تھام چکے ہیں تو قوم مہدویہ کبھی بھی گمراہ ہونے والی قوم نہیں ہے. اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کے ذریعے ہی سمجھیں گے کہ آل سے مراد مہدی موعود الاسلام ہی کس طرح ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے. کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 775 ہے، حدیث نمبر 967. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. ہمارے درمیان حضرت مہدی کا ذکر آیا تو فرمانے لگیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. تو حدیث بھی یہاں پر پکار کر بول رہی ہے کہ مہدی بی بی فاطمہ کی آل سے ہوں گے، یعنی کہ آل رسول ہوں گے. جس طرح سے اس کے پہلے کے حدیث میں ہم سنے تھے کہ قرآن اور میری اطرت، یہ دونوں جو شخص تھام لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. تھامنے کا مطلب صرف زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر تھامنا چاہیے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں ان تمام احکام پر چلنا ہے، اور جو مہدی موعود الاسلام نے تعلیمات بتائے ہوئے ہیں اسی راستے پر چلنے کا نام ان دونوں کو تھامنا ہوتا ہے. اب ہم یہاں پر اسی حدیث کو ایک اور کتاب میں بھی ثابت کیا گیا ہے. ابو داؤد نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے. سامعین، قوم مہدویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے والی قوم ہے، نہ کہ اپنے مطلب کی حدیث لے لی جو مطلب نہیں ہے وہ حدیث کو چھوڑنے والی قوم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر عمل کرنے والی قوم کا نام قوم مہدویہ ہے. اسی لیے ہم مہدی موعود الاسلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے ہوئے ہیں. البتہ ہمارا عمل کمزور ہے، لیکن عمل کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے کمزور کر لیں. جتنا ہم عقیدوں کو مضبوط رکھتے ہوئے چلیں گے اللہ تعالیٰ عمل کے لیے سینوں کو کھولتا ہوا جائے گا. سامعین، اب ہم اس کے بعد یہ بھی دیکھتے چلیں گے کہ حضرت مہدی موعود الاسلام کو ہم لوگ آخر الزمان، امام آخر الزمان مانتے ہیں. اب ذرا ان احادیث مبارکہ کو بھی دیکھیں گے
جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اٹھائیں گے کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور پہلے کے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر مکمل کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس میں آیا اور میں نے وہ اینٹ کو اٹھا کر رکھا اور گھر کو مکمل کر دیا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی مثال اس طرح دے رہے ہیں کہ جو تمام اینٹیں ہیں ایک ایک اینٹ ایک ایک نبی کے نام سے ہے۔ آخری نبی کے نام سے جو اینٹ خالی تھی وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آخری نبی کی اینٹ رکھنے کے بعد وہ مکان مکمل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی۔ آمنا صدقنا قوم مہدویہ اس حدیث کو مانتی ہے اور ختم نبوت کا اقرار بھی کرتی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث دیکھیں گے، اس کے لیے اٹھائیں گے کتاب صحیح بخاری جلد نمبر حدیث نمبر 4416، اور اسی حدیث کو صحیح مسلم حدیث نمبر 2404 میں روایت کی گئی ہے۔ اسی حدیث کو سنن ترمذی نے حدیث نمبر 3731 میں روایت کی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ حضرت علی کو حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام پر کھڑانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قوم مہدویہ اس حدیث پر عمل کرتی ہے اور یہ اقرار کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ ہمارے اوپر جو بھی الزام لگاتا ہے وہ الزام خود اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کے دل میں ہی چور ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے تعلق سے نبوت کا کہیں دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ جو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں اللہ ان سے وہی کم لے لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس پر بھی دیکھیں گے، اس کے لیے اٹھائیں گے کتاب سنن ترمذی حدیث نمبر 2272۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تو رسالت اور نبوت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام سے اب ہم نبوت کے علاوہ ولایت کی طرف آ کر دیکھیں گے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ چند عالموں نے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر سوالات کرنے لگے کہ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ مطلق قرآن ہے اور ہم امام اعظم کو ماننے والے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے وہاں پر جو جواب ان لوگوں کو دیا بڑا بہترین جواب تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی کہ بندے کا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والی ہستی صرف مہدی موعود علیہ السلام ہیں، اور یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے اس کا امام آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مقام بڑھلی میں بھی جب وہاں پر دعوی موقت کرنے کا آیا تھا تو اس وقت بھی اپنی پوست مبارک یعنی کہ چمڑی کو پکڑتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام نے اس طرح پکڑ کر دعویٰ کیا کہ بندہ سید محمد مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے نہ کہ نبوت کا۔ اپنی پوست مبارک کو پکڑ کر جو دعویٰ کیا وہ بھی مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہاں پر بھی جو دعویٰ کیا اس کو دعوی موقت کہتے ہیں۔ اس دعوے پر مہدی موعود علیہ السلام آخر تک قائم رہے
کبھی بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے اور امام آخر الزماں کہتے ہیں ہم مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے. وقت ختم ہو رہا ہے. ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے میں اپنا خطاب ختم کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں سب سے پہلا نبی بنا کر مبعوث کیا. آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے پہلے نبی بنتے ہوئے. جب وقت آیا نبوت کو ختم کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی زمین پر نبوت کو ختم نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے آسمان پر بلایا. آسمان پر اس جگہ بلایا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی ہستی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. سدرۃ المنتہا تک تمام فرشتوں کی گزرگاہ ختم ہو چکی تھی. اس سے آگے حضور کو بلایا. بلانے کے بعد اپنا دیدار عطا کیا. دیدار عطا کرنے کے بعد خاتم نبوت کی مہر لگا دی کہ اب آپ یہاں سے جاؤ واپس دنیا میں. جانے کے بعد ختم نبوت کا اعلان کر دو کیونکہ میں نے اپنی طرف سے مہر لگا دی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا دنیا میں نہیں. کیونکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ نبوت کی ابتدا تھی, نبوت کامل نہیں ہوئی تھی. حضور کو جب اپنی طرف بلایا تو نبوت کی انتہا تھی. نبوت جب انتہا کو پہنچ چکی اللہ اپنا دیدار عطا کر دیا. جو کائنات سجانے کا مقصد تھا کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, وہ چاہا کہ وہ ظاہر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیدار کا آغاز کر دیا. تو اس کے بعد نبوت کو آنے کی گنجائش نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر نبوت کی واپس دنیا میں بھیجا. اس ذریعے سے بھیجا کہ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت پر اپنی طرف سے اس طرح مہر لگا دی کہ کوئی شخص اس مہر کو توڑ نہیں سکتا. مہر کہتے ہیں سیل کو. جس طرح ہم یہاں پر دنیاوی کاروبار میں خط بھیجتے ہیں, اس ایک جو رجسٹر پوسٹ بھیجتے ہیں اس پر ڈاک کی جانب سے ایک سیل لگاتے ہیں. اگر کوئی اس کو توڑے تو وہ ٹیمپرڈ ہونا کہتے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنی مہر لگایا. جو شخص اللہ کی مہر توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے پاس پکڑا جاتا ہے اور وہ جھوٹا ہے, وہ کذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی آنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قوم مہدویہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو واجب القتل ہے. میں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر خطاب کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر اس راستے پر چلائے جس سے ہماری زندگی بندگی بن جائے, ہماری کامیابی ہو دنیا اور آخرت میں, ہم سرخرو ہوں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین, سید نصرت مہدی تشریف اللہ نے حتی المقدور یہ کوشش کی کہ اپنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کریں. تقریباً آپ کامیاب بھی رہے. مسلسل خطابات بھی کبھی کبھی بوریت کا باعث بن جاتے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے, پر نور محفل ہے. ذہنوں کو تازہ رکھنے کے لیے ایک نعت کا ہونا بہت ضروری ہے. میں جناب عالم خان صاحب سے گزارش کروں گا, پہلے آپ پڑھ دو. مجھے معلوم ہے عالم بھائی کسے کب کہاں پیش کرنا ہے میں بہتر جانتا ہوں. اب اس وقت آپ جیسے نعت خان کی ضرورت ہے, آپ آئیے. السلام علیکم. نعت مہدی موعود علیہ السلام سماعت فرمائیں.
माऊद का फैज़ान नज़र देख रहे हैं, माऊद का फैज़ान नज़र देख रहे हैं, यानी फरहा काज में सफ़र देख रहे हैं, यानी फरहा काज में सफ़र देख रहे हैं, माऊद का फैज़ान नज़र देख रहे हैं। हर एक दिले नाशाद वहाँ शाद हुआ है, उजड़ा हुआ गुलशन वहाँ आबाद हुआ है, मेहदी की दुआओं का असर देख रहे हैं, माऊद का फैज़ान नज़र देख रहे हैं। वाबिस्ता है हम फैज़ से माऊद के हर दम, क्या हमको सताएंगे ज़माने के भला गम, हर रात ढली और सहर देख रहे हैं, माऊद का फैज़ान नज़र देख रहे हैं। रोज़े पे जो मेहदी के गया पा लिया रब को, देखे तो ज़रा कोई इस शान तलब को, जलवे खुदा के जिंदगी भर देख रहे हैं, यानी फरहा काज में सफ़र देख रहे हैं, माऊद का हर लम्हा हमको चाहिए माऊद का सदका, मांगा है यही हक से दुआ महदवी तबका, उस दर के सिवा और किधर देख रहे हैं, उस दर के सिवा और किधर देख रहे हैं, यानी फरहा काज में सफ़र देख रहे हैं, माऊद का चमका दरे माऊद पे किस्मत का सितारा, नजमी के लिए मेहदिए हक का है सहारा, उम्मीद का हर सू का समर देख रहे हैं, उम्मीद का हर सू का समर देख रहे हैं, यानी फरहा काज में सफ़र देख रहे हैं,
ماؤد کا فیضان نظر دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم.